السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ جو چیزیں سائنس آج پروو کر رہی ہیں وہ قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس اور دین الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ علم کا ایسا خزانہ ہے جو سائنس کے ہر نظریے سے آگے ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے حیران کر دینے والی سائنسی حقائق بتاؤں گا جو قرآن میں پہلے سے لکھے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ نمبر 1، انسانی تخلیق یعنی ماں کے پیٹ کا راز۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 3 مختلف مراحل گزارتا ہے، یعنی نطفہ، جمع ہوا خون اور گوشت کا لوتھڑا۔ لیکن بھائی، یہ بات تو قرآن میں 1400 سال پہلے لکھی جا چکی ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14۔ پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک اور مخلوق بنا دیا۔ سبحان اللہ! یہ وہ بات ہے جو سائنس نے صرف پچھلی چند صدیوں میں دریافت کی ہے، لیکن قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا جب کوئی مائکروسکوپ یا الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا۔ نمبر 2، بگ بینگ تھیوری۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے سے کائنات وجود میں آئی ہے اور یہ مسلسل پھیل رہی ہے، لیکن بھائی یہ حقیقت تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ آپ قرآن تو پڑھیے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 47، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ 20ویں صدی میں سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور اب ناسا کے آبزرویشن بھی یہی کہتی ہیں۔ لیکن بھائی، قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، یعنی سائنس قرآن کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ پانی ہر جاندار چیز کی بنیادی ضرورت ہے۔ زمین پر جہاں بھی زندگی پائی جاتی ہے وہاں پانی کا ہونا لازمی ہے، حتیٰ کہ ناسا اور دوسرے خلائی ادارے جب کسی دوسرے سیارے یعنی پلانٹس پر زندگی تلاش کرنے جاتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی تلاش پانی ہوتی ہے، کیونکہ بغیر پانی کے زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ لیکن بھائی، یہ حقیقت قرآن میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو سائنس نے کئی صدیوں بعد دریافت کی۔ اب بولو، حقیقی علم کہاں سے ہے، سائنس میں یا قرآن میں؟ نمبر 4، پہاڑ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ جیولوجی کہتی ہے کہ پہاڑ زمین میں گہرائی تک جڑیں رکھتی ہیں، جو زمین کو استحکام یعنی اسٹیبلٹی فراہم کرتی ہیں۔ لیکن بھائی، یہ حقیقت قرآن میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ سورہ نبا میں لکھا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخین یعنی اسٹیکس نہیں بنایا۔ سائنس ہزاروں سال بعد یہ دریافت کر رہی ہے، لیکن قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب بولو، سائنس زیادہ ایڈوانس ہے یا قرآن؟ نمبر 5، سمندر کا انوکھا پردہ۔ یہ فیکٹ بالکل شاکنگ ہے۔ 2 الگ الگ سمندر جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ مکس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بیچ ایک انویزیبل یعنی دکھائی نہ دینے والی دیواریں ہوتی ہیں جو انہیں الگ رکھتی ہیں۔ لیکن بھائی، یہ حقیقت قرآن میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 19، 2 سمندر ملتے ہیں لیکن وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو انہیں الگ رکھتا ہے۔ یہ حقیقت جیکس کیسٹیو نامی سائنسدان نے گہرے سمندری تحقیق کے بعد دریافت کی ہے، لیکن قرآن میں یہ حقیقت پہلے سے موجود تھی۔ تو اب بولو کہ سائنس جدید ہے یا قرآن؟ نمبر 6، فنگر پرنٹس، ایک چھوٹا مگر بڑا ثبوت۔ آج فورینسک سائنس میں فنگر پرنٹس کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا فنگر پرنٹس یونیک ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ حقیقت بھی قرآن میں پہلے سے موجود ہے؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 3۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ ہاں،
ہم اس کی انگلیوں کے پور یعنی فنگر پرنٹس تک دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ یہ سائنس نے 19ویں صدی میں دریافت کیا، جبکہ قرآن نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ دوستو، جو باتیں قرآن میں ہیں وہ سائنس دیر سے سمجھ رہی ہے۔ دوستو، قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ علم اور سائنس کا اصل ذریعہ ہے۔ جو حقیقتیں سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے وہ قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ دوستو، اگر یہ باتیں سن کر آپ کا ایمان مضبوط ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچانے میں آپ کا ایک شیئر بھی بہت بڑی نیکی بن سکتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔